اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ جمعۃ المبارک والے دن کی مناسبت سے انتہائی فضیلت والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ درود شریف کا وظیفہ، ایک ایسا وظیفہ جو درود شریف کے ساتھ پڑھا جائے تو اس دو کاموں کی وجہ سے، یعنی درود شریف اور دوسرے وظیفے کی وجہ سے، اللہ پاک آپ کو کا یہ عمل قبول فرما لیتے ہیں، آپ کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور آپ کے اس عمل کو فوراً قبول فرما دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں درود شریف کی فضیلت، درود شریف کا وظیفہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم ترین چیز یعنی استغفار کا وظیفہ پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، پہلے چلتے ہیں درود شریف کی فضیلت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر صلوات اور خوب سلام بھیجو۔ سورہ احزاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی نقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مسلم، نسائی، ترمذی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے وقف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، 1/4 صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنی ساری دعا کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ ترمذی شریف۔ ناظرین گرامی، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا، آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا، آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا، آمین۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے معمول کے مطابق عرض کیا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ میں نے جواب میں کہا، آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے جواب میں کہا، آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ میں نے کہا، آمین۔ ناظرین گرامی، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ درود شریف کی کتنی فضیلت ہے۔ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا وہ تحفہ و نذرانہ ہے جس کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اس درود کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، فرشتے میرے پاس لے کر آتے ہیں،
اور اس درود کو میں ہدیتاً تحفتاً قبول کرتا ہوں اور ایک خوبصورت کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کو میں رکھتا ہوں جو اس کی بخشش کا باعث ہوگا، بخشش کا سبب ہوگا۔ ناظرین گرامی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اور اپنے فرشتوں سمیت تمام مخلوق کو درود پڑھنے کا حکم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ جیسے ہی پڑھیں گے فوراً شرف قبولیت نصیب ہو۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اپنے افعال کے اندر درود مبارکہ کو لازم پکڑیں۔ صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، جمعے کا دن ہو یا عام معمول کے دن ہو، ان کے اندر درود شریف کو لازم پکڑیں کہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ساتھ درود مبارکہ کے فضیلت اور اہمیت کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل استغفار ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان کی استغفار، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور مہربانی سے قرآن پاک کے اندر فرمائے گئے ارشاد کے مطابق بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، استغفار کے بھی بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہوئے، کیونکہ استغفار انسانوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کو لازم پکڑیں کہ استغفار آپ کے ہر گناہ کو بخشش کے لیے، گناہ کو معافی کے لیے کافی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت جبکہ ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور میں اس کی گناہوں کو بخش دوں۔ ناظرین گرامی، استغفار کے ذریعے ہمارے گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ ہمارے رزق میں برکت، ہماری مال، جان اور اولاد میں برکت ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہماری عمر میں برکت، ہمارے گھر میں برکت، ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اس کے فضائل اس حد تک بڑے ہوئے ہیں کہ جو شخص مداومت کے ساتھ استغفار کو لازم پکڑے گا اس کا ہر عمل قابل قبول ہوگا۔ استغفار کے فضائل میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ استغفار کرنے سے جنت میں داخلہ لازم ہو جاتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ استغفار پڑھنے سے انفرادی یا اجتماعی طور پر اس عمل سے رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ چوتھی فضیلت یہ ہے مال و دولت میں برکت۔ پانچویں فضیلت نرینہ اولاد کا ہونا۔ چھٹی فضیلت جسمانی قوت کا پیدا ہونا۔ ساتویں فضیلت بستی والوں پر عذاب کا ٹل جانا۔ آٹھویں فضیلت ہر غم سے نجات کا مل جانا۔ نویں فضیلت ہر مشکل اور پریشانی سے چھٹکارا مل جانا۔ 10ویں فضیلت دعاؤں کا قبول ہو جانا یعنی مستجاب الدعوات بن جانا۔ اور 10ویں فضیلت بستی والوں کو رزق میں برکت عطا فرمانا۔ ایک قول کے مطابق، جس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ترجمہ پیش کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فقر سے کشادگی، ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرما دیتا ہے جس جگہ سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق فرمائے گا عطا جہاں سے اس کو نہ ہو گما۔ ناظرین گرامی، استغفار اور فضیلت، استغفار کی فضیلت، درود شریف کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ استغفار اور درود شریف کو لازم پکڑیے۔ آج جمعۃ المبارک اور اس کے بعد والے ایام میں ہمیشہ ان اعمال پر مداومت اختیار کیجیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کیجیے، درود مبارکہ پیش کیجیے، یوں آپ کے گناہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں بدلتے جائیں گے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی اہمیت کے اعتبار سے آئیے درود مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. استغفر الله استغفر الله استغفر اللہ. حاضر ہوں گے کل اپنے وظیفے، نئی ویڈیو، نئے پیغام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.